چینی مردوں کی جانب سے پاکستانی لڑکیوں کو شادی کے نام پر جیون ساتھی بنانے کے بعد اپنے ملک میں لے جا کر جسم فروشی کروانے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس رجحان میں پاک چائنا سی پیک پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد سے تیزی آ گئی ہے۔ ایسا ہی ایک تازہ ترین واقعہ اب گوجرانوالہ کی ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ پیش آیا ہے، جو مسلسل جنسی درندگی کا نشانہ بننے کے بعد بڑی مشکل سے پاکستان واپس پہنچی ہے۔ BBC اردو کو ایک انٹرویو میں حمیرہ نے بتایا کہ میرا تعلق گوجرانوالہ سے ہے اور مذہب عیسائیت ہے۔ ملازمت کے سلسلے میں میرے والد اسلام آباد میں مقیم ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ ہماری زندگیوں میں چرچ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور میرا خاندان ہر اتوار کو چرچ لازمی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مقامی چرچ سے منسلک ایک شخصیت نے میرے والد کو ایک چینی لڑکے کا رشتہ بتایا جو مسیحی تھا اور سی پیک میں ملازمت کرتا تھا، تو ہم لوگوں نے ہاں کرنے میں دیر نہ لگائی۔ حمیرہ نے بتایا کہ اس کی شادی جولائی سن 2020 میں ہوئی اور وہ ستمبر میں چین پہنچ گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد ہم صرف 15 دن پاکستان میں رہے۔ چین میں مجھے ٹیکسچر نامی گاؤں میں لے جایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہمارا گھر ہے، لیکن حمیرہ کو کبھی بھی وہ گھر نہیں لگا، وہ کوئی کلب تھا۔ حمیرہ کہتی ہیں کہ اس بارے میں سوال کرنے پر میرے خاوند نے پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ تمہارے گھر والوں کو پیسے دے کر تمہیں لایا ہوں اور تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ حمیرہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس کا خاوند شراب نہیں پیتا تھا، مگر چین پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلا کام شراب نوشی کا کیا اور مجھ پر بلا وجہ تشدد بھی شروع ہو گیا۔ جب میں نے اسے یسوع مسیح علیہ السلام کا واسطہ دیا تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ کون سا مذہب اور کس کا مذہب۔ اس کے بعد اس نے حمیرہ کو باقاعدہ جسم فروشی کے دھندے پر لگا دیا۔ بقول حمیرہ وہ گاہک لاتا، میں انکار کرتی تو مجھے مار پڑتی تھی۔ اس روز اس نے مجھے الٹا لٹکا کر برہنہ کیا اور میری تصاویر اور ویڈیوز بناتا رہا۔ جب حمیرہ نے اس سے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اس سے پہلے وہ فلپین اور بھارت سے بھی ایسی کئی بیویاں لا چکا ہے۔ پھر اس چینی باشندے نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی لڑکیوں کی یہاں بہت مانگ ہے کیونکہ بہت خوبصورت ہیں، لہٰذا اب وہ ایک اور پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ دوسری جانب حمیرہ کے انکار میں شدت آتی گئی۔ اس دوران ایک روز ایک ڈاکٹر آیا جس نے حمیرہ کے جسم کا معائنہ کیا اور سائز بھی لیا۔ بقول حمیرہ اسے شک ہوا کہ شاید یہ میرے جسمانی اعضاء فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ میں کئی روز سو بھی نہیں سکی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ جسم فروشی کے لیے تیار ہے، مگر اسے کچھ وقت چاہیے۔ حمیرہ کہتی ہے کہ میرا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر اس نے مجھ پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک روز مجھے تنہائی میں موبائل استعمال کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اپنے والد کو ساری صورتحال بتا دی۔ انہوں نے فوراً بیجنگ میں سفارت خانے سے رابطہ کیا۔ مجھے امید تھی کہ میرے والد کچھ نہ کچھ کریں گے۔ میں امید اور نا امیدی کے درمیان میں تھی کہ اچانک پاکستانی سفارت خانے کے اہلکار چین کی پولیس کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے نکال کر فی الفور پاکستان پہنچا دیا۔ اس حوالے سے شائع ہونے والی ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق شادی کے بعد چین پہنچنے والی 99% پاکستانی خواتین کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا جاتا اور پھر جسم فروشی کے لیے آگے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد چینی مردوں کی جانب سے پاکستان میں عیسائی لڑکیوں کے ساتھ شادی کے رجحان میں تیزی آئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2018 سے 2020 تک 1321 پاکستانی لڑکیوں کو دلہن کے طور پر چینی شہریوں کے ہاتھوں فروخت کیا گیا۔ اب وفاقی تحقیقاتی ادارہ باقاعدہ اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام بیجنگ سے سود مند تعلقات متاثر ہونے کے خوف سے اس معاملے میں اتنی سختی نہیں دکھا رہے جتنی کہ دکھائی جانی چاہیے، لہٰذا اکثر کیسز میں انہیں بھی خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔